درود شریف پڑھ لے سب اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اس آیت کے تحت یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کونوا مع الصادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک اولیاء کاملین کا وجود باقی رہے گا۔ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ولایت کے جتنے مناصب ہیں وہ سارے منصب پر رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہماری آنکھیں نہ رہیں کہ جو ہم ان لوگوں کو دیکھ سکیں، اور جہالت کے اس جاہل لوگوں کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا جو عام طور پر دیندار لوگ بھی یہ بات کر جاتے ہیں، بھئی اب علماء کہاں رہے، علماء تو دفن ہو گئے ہیں اور علم کتابوں میں رہ گیا ہے۔ یہ بات پرلے درجے کے جاہل لوگ کرتے ہیں، سنجیدہ لوگوں کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ضابطہ حیات ہے، تو معلوم ہوا کہ قیامت تک اولیاء کاملین پیدا ہوتے رہیں گے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو تھے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، ہماری بہت ساری جماعت ایسی ہے اول تو ان کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہی نہیں، اگر شوق ہے تو پھر تدبر نہیں، غور نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھتا ہوں۔ اور یہ بات بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ اگر تراویح کے اندر امام یہ نہ کہے کہ آئندہ جو آنے والی رکعت ہے اس میں سجدہ تلاوت ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن سے دوری کا بہت بڑا ایک سبب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ خلیفہ ہارون الرشید تلاوت کر رہے تھے، تو تلاوت کے دوران جب یہ آیت آئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو قرآن کریم بند کیا، اپنے ایک وزیر سے کہنے لگے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، تو ظاہر ہے سچے لوگ موجود ہوں گے، تبھی تو کہا ہے اللہ کے پیارے موجود ہوں گے، تبھی تو لکھا ہے اللہ نے۔ تو میری ملاقات کسی صاحب دل سے کراؤ۔ کوئی صاحب دل مجھے ملے، گویا کسی عارف نے کہا تھا
یا اللہ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اس کو سنا کے رہوں، وہ مجھ کو سنا کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اس کو سنا کے رہوں، وہ مجھ کو سنا کے روئے۔ یا اللہ کوئی ایسی جگہ کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد ان کی دل نشیں ہوتی، کوئی ایسی شخصیت مجھے مل جائے۔ اللہ اکبر۔ وزیر نے کہا حضرت حج کا زمانہ ہے اور حرمین کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے لیے میں ملاقات کا وقت حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے لے لوں تو کیسا ہے؟ فرمایا مجھے کسی صاحب دل کے پاس پہنچاؤ، مجھے پتہ نہیں۔ دوستو یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو حدیث ہے نا المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابی نے پوچھا تھا نا کہ حضور قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا تھا کیا تیاری کر رکھی ہے تو نے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی نے کہ محبوب میں نے تیاری کوئی نہیں کی، میں محبت آپ سے کرتا ہوں، مجھے آپ سے عقیدت ہے، آپ سے میرا تعلق ہے۔ تو ظاہر بات ہے جو عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ والوں سے محبت ہو اور اللہ والوں کے چال اختیار نہ کرے، نبی سے محبت ہو نبی کے اتباع نہ کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ محبت کی کیا علامت ہوتی ہے؟ علامات محبت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے چال ڈال کو اختیار کرنا وہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، اعزاز سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب حضرت فضیل ابن عیاض سے ملاقات ہوئی، آج اس وقت ماحول جس میں ہمارا واسطہ ہے نا، یہ چیزیں ہمارے لیے ناشنا اس لیے ہو گئی ہیں کہ ان کی تدریس نہیں ہوئی، اس کی تعلیم نہیں ہوئی، اور ہم نے اس شعبے کو غیروں کے حوالے کیا، ان کے حوالے کیا جنہوں نے اس کی سنت کی جگہ بدعت کو لے آئے، توحید کی جگہ شرک کو لے آئے۔ ورنہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت ہیں۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں نا توجہ 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 کیا ہوتی ہے؟ توجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح وہ نوجوان آیا تھا حضور کی خدمت میں، جس نے اپنے باطنی خیالات بیان کیے کہ میرا منہ کالا کرنے کا دل ہے، اور جس خاتون کے بارے میں اس نے ذکر کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے محرم رشتے بیان کیے تھے۔ حضور طبیب امت تھے نا، بہت بڑی انسان تھے، اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت۔ ہم سے اگر کوئی آج ایسی بات کرے نا تو ہم اس کو کہتا ہو جائے اتنا بڑا گناہ گار ہے، یہ میرے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے اس شخص کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے نام کی توجہ دی تھی اور اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے سینے سے اس ظلمت کو سلب فرما دے، کدورت کو دور کر دے۔ بات یہ عرض کر رہا کہ جس وقت خلیفہ کی ملاقات فضیل ابن عیاض سے ہوئی نا، تو کہتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کے ہاتھ دبائے اور دبا کر اللہ کے نام کی باطنی توجہ آپ پر ڈالی، اور باطنی توجہ ڈال کر آپ نے فرمایا کتنے نرم ہاتھ ہیں اس خلیفے کے، جن ہاتھوں نے کل آگ میں جلنا ہے۔ یہ بات کرنی تھی کہ خلیفہ بے ہوش ہو کے گرے۔ جب ہوش آیا نا، اتنی ایک بات تھی صرف، علامہ نے کہا نا جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے،
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اتنی سی بات تھی، جب وہ گرے اٹھ کے بیٹھے، وزیر نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ فرمایا سمجھ آ گئی مجھے۔ فرمایا یہ صادقین، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے سے خشیت پیدا ہو جائے، تعلق مع اللہ نصیب ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، اپنی مجلس کو، اپنے تعلق کو نیک لوگوں سے رکھنا چاہیے، اپنی مجلس کو بدبودار نہیں کرنا چاہیے، اور فساق اور بے دین لوگوں سے صرف رسمی تعلق رکھے، واجب تعلق رکھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہی مجھے ایک مضمون دل پہ آیا تھا اسی حوالے سے، یہ جو تربیت اور اصلاح کا جو رشتہ اور تعلق ہے نا، یہ بڑا عجیب ہے اور بڑی عقیدت مانگتا ہے، بڑی محبت مانگتا ہے۔ یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں علمی اور روحانی طور پر دو نام اتنے قداور ہیں، اتنے بلند ہیں، ہمارے علمی سلسلے کی سند ہو یا روحانی سلسلے کی سند ہو، جب تک اس دروازے پر نہ جائے تو نہ علم مکمل ہوتا ہے، نہ روحانیت مکمل ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ہمارے تمام اکابر کی روحانی سند تکمیل کو نہیں پہنچتی کہ جب تک آپ کی بارگاہ میں حاضری نہ کرے۔ اور حضرت گنگوہی کی علمی شان تمام علماء اپنی جب سند بیان کرتے ہیں تو ان کا نام لے کے گزرتے ہیں، تفسیر ہو کہ حدیث ہو، اور پھر اس اپنی سند پر اعزاز اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا نام ان کے خوشچینوں میں آتا ہے۔ یہ جو تھے نا حاجی صاحب، یہ امی بزرگ تھے۔ اللہ، تو حضرت گنگوہی ان سے بیعت ہوئے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے تعلق رکھا۔ جب یہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، معرکہ شاملی، یہ ایک بڑا مبارک جہاد تھا، کہتے ہیں صحابہ کے جہاد کے بعد بہت بڑا مبارک جہاد معرکہ شاملی والا تھا، جس کے بڑے عجیب عجیب کمانڈر اور عجیب عجیب مجاہدین تھے۔ یہ جہاد کا شوق جذبہ بھی رکھنا چاہیے تھا۔ یہ جہاد کی تدریس آج کل کوئی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاد کا نام آج کو بولے نا تو ایسے کوئی دنیا کفر نے محنت کی ہے نا کہ دہشت گردی کا سوال پہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابر سب کے سب مجاہد تھے۔ معرکہ شاملی کے بعد، معرکہ شاملی، حاجی صاحب چلے گئے مکہ مکرمہ۔ میں بڑی عجیب بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ۔ آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ سے اپنے اس مرید باصفا حضرت گنگوہی کو خود خط لکھتے ہیں، اور خط میں لکھتے ہیں کہ بڑا عرصہ ہو گیا تیری طرف سے کوئی خط نہیں آیا، کوئی پیغام نہیں آیا کہ تمہارے حالات کیا ہیں۔ دوستو، آج عصر کے بعد سے میرے دماغ میں یہی بات چل رہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ خلاصہ تصوف کیا ہے، خلاصہ دین کیا ہے، کہ جس پر ایک فرد کی نجات ہوگی، میری اور آپ کی جو نجات ہے نا، جس بات پر ہونی ہے
وہ یہ ہے جو میں ابھی بیان کروں گا، اور اگر نہیں حاصل نہ ہمیں تو موت تک بے غم نہیں بیٹھنا، پھر چاہے وہ مولوی ہو، پیر ہو، مرید ہو، عام ہو، خاص ہو۔ بولو میرے صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ خط لکھا حضرت حاجی صاحب نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور خط میں لکھا کہ تمہارے حالات کی خبر نہیں آئی کہ تم کس حال میں ہو، اپنے احوال سے آگاہ کرو۔ اب یہ بات سننے والی ہے، اللہ اکبر، اب یہ باتیں سننے والی ہیں۔ عورتیں جو سن رہی ہیں وہ بھی ان تین باتوں کو پلے میں باندھیں۔ اگر یہ تین چیزیں مجھے نصیب ہیں تو اللہ کا شکر، نصیب نہیں ہیں تو میں ان کے حصول کے لیے زندگی کے آخری سانس تک کوشش جاری رکھوں، کوشش جاری رکھوں، اور یہ نہ ہو کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں، کوشش بھی نہ کروں اور اچھے نتیجے کی امید رکھوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اب کوشش جاری ہے جی۔ حاجی صاحب کو خط آیا جوابی، مولوی صابر صاحب یاد رکھیں اس بات کو، بیان بھی کرنی ہے یہ بات۔ خط آیا کہ حضرت اپنے حالات ہی کیا ہیں کہ جو لکھ کے عرض کروں۔ پہلی بات یہ عرض کی کہ اپنے حالات ہی کیا ہیں جو لکھ کر عرض کروں۔ لیکن حضرت ایک بات یہ ہے کہ جب سے میں آپ سے بیعت ہوا، جب سے میں نے آپ سے تعلق رکھا، اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے تین چیزیں نصیب فرمائیں۔ کتنی چیزیں نصیب فرمائیں؟ تین چیزیں، تین دولتیں اللہ نے مجھے نصیب فرمائی ہیں، تین چیزیں مجھے حاصل ہوئی ہیں۔ اب یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی ہیں اور تین چیزوں کے حصول کے لیے محنت کرنی ہے۔ پیر گھول کے نہیں پلا سکتا کوئی بھی کسی کو، راستہ دکھانا ہے، محنت اپنی اپنی ہے۔ تین چیزیں فرمایا حضرت، ایک تو اللہ پاک نے فضل یہ فرمائے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ یوں فرمایا امور شرعیہ امور طبیعہ ہو گئے ہیں۔ جو شریعت کے اوامر تھے، شریعت کے احکامات تھے، وہ میری طبیعت کا حصہ بن گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے کسی حکم کے سامنے کبھی میں نے تعویل کی کوشش نہیں کی، اللہ کے کسی حکم کے سامنے تعویل کی، اب میری طبیعت میں آ گیا ہے۔ اب دل خوش ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ نے کہا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے کہا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے کہا ہے، یہ بھی میرے اللہ نے کہا ہے، اب میری طبیعت ہو گئی ہے وہ۔ اور دوستو یہ اتنا مشکل مقام ہے یہ والا، جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ یہ جتنے مراقبات، جتنا ذکر اذکار، یہ جو محنت، یہ ساری کی ساری حقیقت میں تو اس کے حصول کے لیے ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے ہے کہ شریعت میری طبیعت بن جائے، شریعت میرا مزاج بن جائے، اور مجھے کسی وقت بھی شریعت کے اعمال پر عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ جیسے عورتیں ہیں، اب عورتوں کے لیے پردہ مشکل نہ ہو، مردوں کے لیے آنکھوں کا بچانا مشکل نہ ہو، غیبت سے بچنا مشکل نہ ہو، غیبت سننے سے بچنا مشکل نہ ہو، نماز پڑھنی مشکل نہ ہو، یعنی جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کی اپنے اپنے وقت پر بجا آوری یہ میرے مزاج میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ حال تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا، پردہ رخصت ہو گیا، حالات ادھر ادھر ہوئے، نظر کی حفاظت چلی گئی، سفر حضر پیش آیا، نماز چلی گئی۔ یعنی شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ اس وقت میرے اللہ کی کیا چاہت ہے، میرے اللہ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت، اب شریعت طبیعت بن گئی۔ اللہ اکبر، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔
اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو زبان قال سے ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے تنہائیوں میں بیٹھ کر اس بات کی التجا کرنا کہ یا اللہ میں نفس شیطان کے ہاتھوں بہت ذلیل ہو گیا ہوں، میں خواہشات کے ہاتھوں بہت خوار ہو چکا ہوں، اے اللہ موت سے پہلے پہلے یہ سبق میرا پکا کر دے کہ تو رہے باقی کچھ بھی نہ ہو، بس تو باقی رہ جائے اور باقی سب کچھ رخصت ہو جائے۔ تیرے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، سر آنکھوں پر، بس میرے اللہ کی چاہت یہ ہے، میرے اللہ کی مرضی یہ ہے، میرے اللہ یہ چاہ رہے ہیں، اسی میں اپنے اخلاق کا درست کرنا، اسی میں اپنے کردار کا درست کرنا، اسی میں معاملات کا درست کرنا، اپنی معاشرت کو، اپنی معیشت کو، جتنی بھی چیزیں آتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں کہ شریعت کا طبیعت بن جانا، انانیت ختم ہو جائے، انانیت ختم ہو جائے، ضد ختم ہو جائے، بخل ختم ہو جائے، بغض ختم ہو جائے، کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے وہم و خیال میں بھی نفرت کا بازار گرم نہ ہو۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ، اپنے احوال کو اللہ کے سپرد کرنے کا جذبہ، اور جو لوگ اپنے احوال، معاملات، یہ ساری چیزیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ ان کے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے گی نا، فرمایا حضرت آپ کے پاس آنے کے بعد جو چیزیں مجھے نصیب رہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔ تو دوستو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، شریعت کو اپنی انا کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہیے، شریعت کو شریعت کے مسئلے نہ ضد کی بنیاد پر بیان کرنے چاہیے، نہ ضد کی بنیاد پہ عمل کرنے چاہیے، شریعت کو طبیعت بنانا چاہیے۔ میرے اللہ کی مرضی یہ ہے اور مجھے اللہ پاک نے فطرتاً اسلام پر پیدا کیا ہے اور میں فطرتاً اسلام پہ رہنا چاہتا ہوں۔ کوئی مسئلہ دنیا آخرت کا ایسا نہیں جس مسئلے کا حل اللہ رب العالمین نے پیش نہ کیا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک تعلیمات سے امت کو اس سے آگاہ نہ فرمایا ہو۔ ایک بات یاد رہ گئی نا، فرمایا حضرت شریعت میری طبیعت بن گئی ہے۔ اور دوسری بات سنیں، یہ دوسری بات خاص طور پر اہل علم کے لیے ہے۔ یہ دنیا میں جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں نا، یہ جاہلوں سے نہیں ہوتے، فتنے پیدا ہوتے ہیں اہل علم سے۔ جو تھوڑا بہت جانتے ہیں نا ان سے فتنے سرزد پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے عقلیات پر ان کا زور زیادہ ہوتا ہے، عقل پر۔ اور حضرت شیخ کبیر احمد رفاعی ایک بہت بڑے شیخ گزرا ہے، بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مسئلے کا حل بھی ساتھ عرض کر دوں، یہ آج کل سوشل میڈیا پر ان کی ایک بحث چل رہی ہے نا کہ جی شیخ کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ گئے روضہ رسول پر اور آپ نے صلاۃ والسلام پیش کیا اور آپ کے مبارک ہاتھ ظاہر ہوئے۔ ہاں، اب یہ بات چڑھ گئی واعظوں اور خطیبوں کے ہاتھ، انہوں نے جناب کفر کے فتوے داغنا شروع کر دیے اس پر۔ تو مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ شیخ کبیر احمد رفاعی کا ذکر، یہ واقعہ کیسا ہے، یہ واقعہ کیسا ہے؟ اتنے بڑے جھگڑے کا میں آپ کو آسان سال بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کا قانون، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک اللہ کا قانون۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے اپنے پیارے محبوب کے ہاتھ ظاہر فرما دے تو مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے؟ شیخ کبیر احمد رفاعی کو اگر اللہ کے محبوب نے مصافحہ فرمایا آپ سے تو ہمیں کوئی تکلیف کی بات ہے؟ یہ کوئی عقیدہ تو بیان نہیں کیا انہوں نے، ایک واقعہ، ایک کرامت ہے، اور کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ اتنے لمبے چوڑے جھگڑے کا آسان حال ہے۔ اچھا، ایسے درمیان میں شیخ کبیر احمد رفاعی کا ذکر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آپ نے
سلام پیش کیا تو آپ کے ہاتھ مبارک ظاہر ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے مصافحہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ چڑھ گئی بات اہل عقل کے آگے، تو وہ تو بال کی کھال اتارتے ہیں پھر، او یہ جس نے بیان کیا وہ بھی کافر، جو سن رہا ہے وہ بھی کافر، جو بول رہا ہے وہ بھی کافر۔ اور بھائی یہ تو کفر و اسلام کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اگر کسی اپنے بندے پر یہ مہربانی فرما دیں تو کیا اس میں حرج ہے؟ اللہ سے کوئی بعید ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ایسے کیا ہے، ہاں؟ اللہ اپنی قدرت سے ایسا ظاہر کر دیں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اور اس بات کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، ضابطہ قاعدہ یہ نہیں ہے، ضابطہ قاعدہ نہیں ہے، قدرت اللہ کی، جی قدرت اللہ کی، اللہ کر دے تو اس میں کوئی بعید نہیں۔ خیر، شیخ کبیر احمد رفائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر سے روحانیت کا چشمہ خشک ہو جائے نا، روحانیت کا، تو پھر عقل کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے، مٹی اڑتی ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ فتنے اور فساد جو پھیلے امت میں، یہ بڑے بڑے جو آج کل بھی ٹی وی پر آتے ہیں نا، سکالر جن کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر، سکالر، فلانا فلانا، یہ جتنے نام آتے ہیں نا، یہ اصل میں وہ بیچارے جن کی عقل کے باغیچے میں خاک اڑتی ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے بڑی عجیب بات فرمائی حاجی صاحب سے، فرمایا حضرت جب آپ سے تعلق ہوا، اس تعلق کے بعد اللہ رب العالمین نے مجھ پہ جو خاص فضل فرمائے وہ یہ تھے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک اپنے مورد کے اعتبار سے، اس کے باہم جو علمی قسم کی بحث چلتی ہے، جو اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے اشکالات حضرت آپ کی برکت سے اللہ نے مجھ سے دور کر دیے ہیں۔ جیسے یہ جاوید غامدی ہو گیا اور بڑے بڑے آج کل یہ مرزا جیلمی بدبخت ہو گیا، یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ آج کل آ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے عقل کے مارے ہوئے ہیں۔ کس کے مارے ہوئے ہیں؟ عقل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے نا جی، ناراضگی آ جاتی ہے، ناراضگی آ جاتی ہے، یقین جانیں یہ آپ سے میں ابھی کچھ بات ایسے عرض کرنے لگا ہوں اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جن کو اپنے اپنے مسئلے پیش کرتے ہیں، تو ہمارا اس مختصر سا جواب ہوتا ہے، لمبی چوڑی علمی بات سے نہیں کرتا میں۔ ایک آدمی مرزا جیلمی سے متاثر اس دن آیا، اس دن آیا تو مجھے کہتا ہے حضرت یہ اتنا بڑا اسکالر ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا ہوگا، پھر کہ جی وہ بہت اچھی تقریر ہے ان کی، بڑا اچھا خطاب ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس کے عقائد پہ جو بات اس نے کی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ جو بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، میں جب اس کا جواب دوں گا تو یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے پہلے سے، یہ جواب دوں گا یہ بھی پتہ ہے آپ کو، آپ مجھے بحث میں جانا چاہتے ہیں تو فقیر کا مسلک بحث کا ہے نہیں۔ صرف میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مرزا جیلمی کی طرز کا کوئی اور آدمی آیا کہ نہیں آیا؟ اس طرح کا کوئی اور آدمی آیا ہے؟ تو اسی کہا نہیں۔ میں نے کہا تو ضروری اسی بدبخت کی اتباع کرنی، پھر اتنی بڑی اللہ کی جنت مرزا جیلمی کے علاوہ تو پھر سارے گئے جہنم میں، کیا ہوگا پھر اس کا؟ ہاں کہہ رہے کہ جی بات تو اب ٹھیک کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی کو ٹھیک سمجھ کے جاؤ، ابھی لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے، بات سمجھ گئے میری؟ دوسری بات بڑی عجیب کہی، یہ جو بات ہے نا قرآن اور حدیث، اصل میں یہ لوگ باقاعدہ اللہ والوں کی صحبت و تربیت کا مرحلہ گزارا نہیں ہوتا، اس کے نتیجے میں ایسی گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت دوسری بات اللہ پاک نے مجھے یہ نصیب فرمائی، اور دوستوں میں آپ سے عرض کروں، پہلے میں یہ نقطہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت علی الدین جو ہے نا،
یہ فنا نفس کے بعد نصیب ہوتی ہے، فنا قلب کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اور فنا نفس اور فنا قلب صوفیانہ تعبیر اور تشریح کے مطابق جب تک ذکر کے باطنی مراحل طے نہیں ہوتے اس سے پہلے تک انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، شہرت پسندی کا شکار ہوتا ہے، عجب اور انانیت کا شکار ہوتا ہے، اپنے علمی گھمنڈ کے اندر رہتا ہے۔ تو حضرت گنگوہی نے دوسری بات بڑی عجیب فرمائی۔ اب یہ تو اشارہ میں نے کر دیا، آگے ماحول کے اندر بڑے بڑے ملحد آپ کو نظر آئیں گے، بے دین نظر آئیں گے۔ اب تیسری بات جو عرض کی نا، اس کا تعلق میرے اور آپ کے ہر فرد سے، ہر مرد عورت سے ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جب سے آپ سے تعلق ہوا نا، تیسری چیز جو اللہ نے مجھے نصیب فرمائی وہ یہ ہے کہ میرے سامنے اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے یا میری مذمت کرتا ہے اس کا اثر میرے قلب پر نہیں ہوتا، یعنی میری مدح کرنے والے اور ذم کرنے والے میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا مشکل مقام ہے۔ میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے میری نظر میں برابر ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے؟ تھوڑی سی مزاج کے خلاف کوئی ہو جائے نا تو کان سرخ ہو جاتے ہیں، آدمی کے کان سرخ ہو جاتے ہیں، دل پر بڑا سخت قسم کا بوجھ آتا ہے۔ ہو میری مذمت ہو رہی ہے، میرے بارے میں یہ کہا ہے، میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، میں ایسا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا مشکل مقام ہے جی، مدح اور تعریف اور مذمت، تعریف اور مذمت۔ کوئی تعریف کرے تو بندہ پھولا نہ سمائے، اور تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہو جائے تو زمین آسمان اکٹھا کر دے۔ اور بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو فرمایا حضرت تیسری چیز اللہ نے یہ نصیب فرمائی۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑوں کی عاجزی اور ان کی ساری دیکھیں۔ خط جب مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، خط جب مکہ مکرمہ پہنچا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے خط کو پڑھا، خط کے جواب میں لکھا مولانا مبارک ہو، یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں، مولانا مبارک ہو یہ چیزیں تو مجھے بھی حاصل ہے، میرے حق میں بھی دعا کرو کہ اللہ یہ چیزیں مجھے بھی نصیب کر دے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ دولت نصیب کر دے۔ یہ باتیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے، ہے بڑی اہم باتیں ہیں، نجات اسی پر ہوگی۔ اچھا، کئی بزرگ تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، نمازی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں مبارک کرے۔ لیکن یہ مقام جب آتا ہے نا، اگلے کی دادی نانی یاد کر دیتے ہیں، پھر نہ اللہ یاد ہوتا ہے، نہ نبی یاد ہوتا ہے، نہ قیامت یاد ہوتی ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا بہت مبارک خاندان ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس خاندان کے بر صغیر پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ حدیث کو مدینہ پاک سے لایا انہوں نے، سنت کو، حدیث کو ہندوستان میں تعارف کروایا انہوں نے، اور بڑا ہی مبارک خاندان ہے۔ کیا ان کی علمی خدمات، کیا ان کی تفسیری خدمات، حدیث کی خدمات، تصوف کی خدمات، جہاد کی خدمت۔ اللہ نے اس خانوادے سے اتنا کام لیا، اتنا کام لیا جس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں بیان کر رہے تھے، اور دہلی میں بیان کرنے کے بعد جب آپ کا خطاب عروج پر تھا تو ایک آدمی نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت خواجہ عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اپنے پیاروں کی رسیاں بھی ہمیشہ ٹیٹ کرا کے رکھی ہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھ میں دی ہیں۔ ساری دنیا پیر مانتی ہے، مقتدی دشمنی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے، مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کدھر مانتے ہیں؟
محلے والے کدھر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے، رشتہ دار نہیں مانتے۔ اسی لیے یہ لوگ اکثر بڑے بڑے اولیاء کرام کے فیض سے جو محرومی ہوتی ہے نا، اس محرومی کا سبب اگر یہ لوگ شیخ کو عقیدت کی نظر سے دیکھیں، ان پر اگر عقیدت اور محبت کی نگاہیں روز پڑیں تو پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ چار لوگ، ظن شیخ، فرزند شیخ، خادم شیخ اور محلہ شیخ، یہ چار لوگ اگر کسی اللہ والے کی قدر کر لیں نا، قدر کر لیں، سبحان اللہ، پتہ نہیں ان کو کیا سے کیا مقام عطا ہو، لیکن یہ دولت اللہ رب العالمین بغیر محبت کے دیتے نہیں۔ اس پر بھی مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ عرض کروں گا۔ شاہ اسماعیل شہید کو ایک آدمی نے بکواس کی اور بڑے سخت فکرے کسے، حرامی تک کا لفظ کہا، تو شاہ جی نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ جواب میں فرمایا، مجھے ایسی بات نہ کرو، اس مجمع میں میری ماں کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری والدہ کے نکاح کے گواہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر جو بات یاد آئی تھی نا، کیا عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، اللہ کا جو نام ہے، اس کے فیض اور ثمرات اور اس کے اثرات اور برکات جو ہیں، یہ محبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ ہمارے شیخ خواجہ عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ غیرتی ہے، اللہ غیور ہیں، اور اللہ کے پیارے بھی غیور ہوتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کی توحید کا پرتاؤ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا نام جو ہے نا، ہر کے ہومے پر نہیں پھینکنا، ہر کے ہومے پر جو محبت سے آئے، عقیدت سے آئے، اس کو اللہ کا نام سکھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسے شیخ عبدالقدوس ان کا ذکر کیا نا میں نے، حضرت گنگوہی کا، آپ سے 600 سال پہلے ہندوستان کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے 600 سال پہلے فرمایا تھا کہ عرصہ دراز کے بعد، کئی سو سال کے بعد میری اس مسند پر ایک شخص پیدا ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اندر اپنے دین کا بہت بڑا کام لیں گے اس سے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت گنگوہی میدان میں آئے تھے نا، تو اس وقت کے صاحبان کشف آپ کی اس پیشن گوئی کی تعبیر فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اس کی تعبیر رشید احمد گنگوہی ہے۔ اللہ کا نام، اللہ کی محبت، کونوا مع صادقین۔ شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ وصال فرما رہے تھے نا، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ کے بیٹے نے کوئی قدر نہ کی آپ کی، وہ باپ کی نظر سے دیکھتا رہا، مرشد اور شیخ کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کسی کاروبار میں لگ گئے، اور کاروبار بھی کبوتروں میں شروع کر دیا، کبوتریں۔ اور جب شیخ قدوس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے نا، تو علاقے کے جو حجام کا بیٹا تھا، حضرت کا جانشین ہو گیا، اور ایک دن وہ بیعت دے رہے تھے لوگوں سے، صاحبزادہ شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا نا تو آ کر طنزیہ جملے میں کہا، نائی حجام ولی اللہ کیسے بنے، پیر کیسے بن گئے؟ نے فرمایا جب سے آپ کبوتر باز بنے، جب سے تم نے کبوتریں اڑانا شروع کیے نا، اس وقت سے میں نے یہ کام شروع کیا۔ بات کھا گئی جی، کھا گئی بات۔ آئے اپنی والدہ کے پاس، والدہ سے کہنے لگے، اماں جان یہ بتاؤ میرے ابا جی کی وراثت کدھر ہے، میرے ابا کی میراث کدھر ہے؟
مطلب یہ ہے کہ میرے والد کے خلفاء کہاں کہاں ہیں، آپ کے تربیت یافتہ لوگ کہاں کہاں ہیں۔ حضرت نے والدہ نے فرمایا کہ ایک جلال الدین جلال آبادی کابل سے آیا کرتے تھے، ایک فلاں جگہ سے آیا کرتے تھے، ایک فلاں جگہ سے آیا کرتے تھے۔ دوستو بڑی عجیب بات ہے یہ، شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو سعید چلے گئے کابل، بلخ پہنچے، جلال الدین بلخی، جلال آبادی بلخی، بلخ کے تھے یہ۔ وہاں جب پہنچے نا تو شیخ نے بہت اکرام کیا، کھانا کھلایا، خدمت، 3 دن مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ 3 دن کے بعد پوچھا حضرت کیسے تشریف لائے؟ یہ قصہ کیا کہ حضرت ابا جی کی مسند پر علاقے کا حجام بیٹھا ہوا ہے اور میں بڑا مایوس ہو گیا ہوں کہ افسوس کہ میری بھی تربیت ہوتی تو میں بھی اللہ کے دین کا کام کرتا۔ آئے ہائے، میں اچھا تربیت کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بیعت لی، بیعت کے بعد صاحبزادہ صاحب سے فرمایا آپ ایسا کریں نا، جہاں پہ ہم فقیروں کے لیے پانی گرم کرتے ہیں نا، وہاں جا کر آپ بیٹھ کر لکڑیاں جھونکیں پانی کے نیچے، پانی گرم کیا کریں، اور مٹی کے ڈیلے پٹوانیاں بنا بنا کے وہاں رکھا کریں تاکہ مہمانوں کے کام آئیں۔ کہاں صاحبزادگی کا خمار اور کہاں یہ کام، خدمت میں لگ گئے، مجلس میں آتے ہیں، باقی یہی خدمت کرتے ہیں۔ ہفتے کے بعد ایک بھنگن آتی ہے، خادمہ آتی ہے جو وہاں سے گندگی اٹھا کے پھینکنے جاتی ہے۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس خادمہ سے کہنے لگے جب یہ گندگی اٹھایا کرو نا 6 مہینے کے بعد، تو یہ شیخ ابو سعید کے پاس سے گزرا کرو اور اس کو ذرا گندگی بدبو آیا کرے، ذرا اس کو بدبو لگاؤ، ذرا بدبو لگانے کی غرض سے جب وہ پاس آئی نا، آپ کو بہت تعفن بدبو محسوس ہوئی، غصے سے کہنے لگے اگر یہ گنگو ہوتا نا تو میں تجھے دیکھتا تو ایسی حرکت کیسے کرتی ہے، یہ گنگو ہوتا تو پھر پتہ چلتا تجھے۔ حضرت نے کارگزاری پوچھی کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آج اس نے ایسی بات کی ہے۔ فرمایا آئندہ ہفتے ذرا اس کے اور قریب سے گزرنا، آئندہ ہفتے جب اور قریب سے گزرے تو صرف غصے سے دیکھا، بولے نہیں۔ تیسرے ہفتے جب گزری تو اس پر گندگی گرا بھی دی اس نے اور خود گر گئی۔ جب آپ کے کپڑے گندے ہو گئے نا، کپڑے جب گندے ہو گئے تو شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری پوچھتے ہیں خاتمہ سے کیا ہوا؟ فرمایا حضرت آج شیخ ابو سعید نے جب میں گر گئی تو مجھے کہنے لگے آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ فرمایا ان کو واپس بلاؤ، آج سے ان کی خدمت تبدیل ہے۔ حضرت نے فرمایا ہمارے پاس ایک شکاری کتا بھی ہے، وہ شکاری کتا آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور ہمارے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اور یہ بہت دبلے پتلے کمزور ہو گئے تھے، انہوں نے کتے کو اپنی پیٹھ کے ساتھ باندھا اور شیخ نے کتے کو بھاگنے کا اشارہ کیا۔ کتا بڑا زوراور تھا، بھاگا تو شیخ ابو سعید زخمی ہو گئے، روندے گئے زمین پر۔ حضرت نے کتے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پر پس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ سراہی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ پین جو ہے نا اس کو نیچے ڈال کے بھرتے ہیں، اوپر سے بھرا ہے کسی نے؟
اللہ اکبر اللہ۔ شیخ عبدالقدوس گنگوئی نے جب اشارہ فرمایا کتے کو رکنے کا، رک گیا، صاحبزادہ زخمی ہو گئے۔ رات خواب میں شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی، جلال الدین جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ فرمایا میں نے تیری تربیت کی ہے تو یہ اتنا تنگ نہیں کیا جتنا تو نے میرے بیٹے کو تنگ کر دیا ہے، جتنا تو نے میرے بیٹے کو ستایا ہے، بس کر، میری نسبت خلافت اس کو دے اور اس کو اپنے علاقے میں روانہ کر دے، بس اب اس کا سلوک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اس وقت چشتیہ سلسلے کے اور قادریہ سلسلے کے مشائخ کا چھٹے سے واسطے سے شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ شیخ بنتے ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 6-7 واسطوں سے پیر بنتے ہیں شیخ ابو سعید۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیاروں کی صحیح محبت نصیب فرمائے، اللہ اتباع نصیب فرمائے۔ اور یہ جو 3 چیزیں میں نے عرض کی ہیں نا، ان 3 چیزوں کو تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا۔ اچھا 3 باتوں کو اللہ شریعت کو طبیعت کر دے، شریعت کو طبیعت کر دے، اور قرآن و سنت کے بارے میں جو اشکالات ذہن میں اٹھیں اللہ ان کو اٹھنے سے پہلے ایک دفعہ فرما دے۔ 2، اور میری مدح کرنے والے اور مذمت کرنے والے میری نظروں میں برابر ہو جائیں، بس اپنے معاملات کو ہمیں اللہ اپنے سپرد کرنے کی توفیق دے۔ کوئی ہماری تعریف کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ جی ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا قطب الاقطاب مجدد زمانہ فلاں فلاں، وہ جب میں بیان کے لیے آیا نا، فرمایا تمہارا باپ ہوگا میں نہیں ہوں تمہارا باپ ہوگا میں نہیں ہوں۔ ہاں میں کوئی ہماری تعریف کرے تو پھر بھی۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بڑی عجیب بات سناؤں، حضرت سے عرض کیا میں نے کہ حضرت کئی لوگ اشتہاروں میں نام لکھتے ہیں تو بہت مبالغہ کرتے ہیں، فلاں 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 فلاں، اس کے بعد کہیں جا کے نام لکھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کا شکر کرے، اللہ پردہ پوشی کر رہے ہیں، اللہ لوگوں میں اس نے ظن پیدا کر دیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اخبار میں 5-6 کالم لکھے، ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی، انہوں نے مجھ پہ 8-10 کالم لکھے مسلسل قسطوار، اور بڑی گپ لگائی انہوں نے۔ وہ گپ ہی لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں۔ تو میرا کوئی اشتہار میں ان کو گیا نا، تو اس میں کافی لمبے چوڑے نام لکھے ہوئے تھے، القاب لکھے ہوئے تھے، تو نام آخر ایک ہی ہوتا ہے۔ ہاں تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہاں میں ہوتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ وہ ایک فرضی نام ہے ان کا جس سے وہ بات کرتے ہیں، عقل خان کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں عقل خان میرا مہمان ہوا تو میں نے عقل خان سے کہا پیر صاحب بھی آ رہے ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا کون سے پیر صاحب آ رہے ہیں؟ تو نے میرا نام لیا، تو کافی سارے ناموں کے بعد انہوں نے کہتے وہ 10-12 سموسے لے کر آ گیا۔ کتنے؟ آگے آئے تو پیر صاحب اور میں اور عقل خان 3 تھے، تو میں نے کہا جی وہ حضرت میں تو 12 سموسے لے کر آیا ہوں، آگے بندے 3 بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا پیر طریقت رہبر شریعت 4، جی حضرت 5، علامہ 6، مولانا 7، خواجہ 8 اور 9 تو 10 تو 11، تو 11 نام لکھے ہوئے تھے اس میں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے کی روایت یہی ہے، نام ایک ہوتا ہے لکھتے زیادہ ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ تو بات سمجھ گئے؟ کوئی کیا کہے کوئی کیا کہے، اس کا نفس پر اثر نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائیں۔ کوئی عزت کرے نا اس کو نہ کہو میری عزت نہ کرو۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی، ایک آدمی نے ہاتھ کا بوسہ دیا نا، بوسہ، تو آپ ہاتھ آگے کرتے تھے تو بوسہ کوئی دے۔ صوفیاء کے یہاں یہ سنت ہے، ایسا صوفیاء کے یہاں یہ سنت ہے۔ بزرگ بعض اس کا نکیر بھی کرتے تھے، تو بعض حضرات ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، اس پہ دوسرے آدمی کو بڑی حفت ہوتی ہے،
مخاطب ہوتا ہے نا اس کو بڑی پریشانی، یار میں نے کیا غلطی کر لی ہے. تو ایک عالم دین کو میرے سامنے صاحب بوسہ دے رہے تھے، انہوں اسے ہاتھ پیچھے کھینچا نا، تو مجھے حضرت فرمانے لگے انہیں جنے کی عزت راس نہیں تھی کہہ کرا اس کو عزت راس نہیں. شکر کر اللہ کی محبت میں کوئی تجھے محبت تجھ سے کر رہا ہے. ہاں اللہ کی محبت میں تجھ سے کوئی محبت کرتا ہے. تو اب کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. اور فرمایا کرتے تھے ہم نے ممبروں پر گرجتے ہوئے بڑے بڑے عاجز اور مسکین دیکھے، بے نفس دیکھے، حقیقتیں ان کی دودھ کی طرح پاک اور صاف، اور کسی کونے میں چادریں ڈالے ہوئے مسکین بنے ہوئے بڑے بڑے متکبر دیکھے. اس چیز کا تعلق نہیں ہے. اور مجھے فرمایا کرتے تھے جب کسی جلسے میں جاؤ نا بیان کے لیے، پہلے اسٹیج پہ جایا کرو، اوپر بیٹھا کرو. بعض لوگ ہی ہوتے ہیں نفس کی خواہش ہوتی ہے میرا نام لے کر بڑے القابات سے پکاریں پھر میں اوپر جاؤں. بھائی جو کچھ ہے ہم آ گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. بات سمجھیے نا. ہاں یہ اللہ کو پتہ ہے. جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو نا، کہ مخلوق سے دنیا والوں سے نہیں گھبرانا چاہیے لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ خواتین بھی بیت کی نیت سے آئی ہوئی ہیں، تو میں کلمات توبہ پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اور آپ حضرات میں سے جو توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں.